طرح سے انسان اپنی زندگی کی رات اور دن ہر لمحہ کوشش کرے گا، نظر رکھے گا، یقیناً ہر وقت اللہ کی رحمت میں ہوگا، اللہ کی پناہ میں ہوگا، شیطان سے محفوظ رہے گا اور معاشرے میں، سماج میں، گھر میں اپنے اچھے اخلاق کی بنیاد پر وہ باعزت ہوگا۔ لہذا اسی فکر کو پیدا کرنے کی غرض سے میں اس وقت خطبے کے بعد پڑھی گئی آیت اور حدیث کی روشنی میں دو ایسے عمل پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو اسی فکر کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو قرآن اور حدیث دونوں میں انسان کو رہبری مل جاتی ہے کہ کون سے عمل سے بگاڑ ختم ہوگا اور کون سے عمل سے محبت پیدا ہوگی۔ اس کی رہبری قرآن میں مل جاتی ہے، حدیث میں مل جاتی ہے، آقائے مدنی کی عملی زندگی میں مل جاتی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، گھر میں، سماج میں بگاڑ پیدا کرنے والے اعمال میں ایک عمل ہے مال کی محبت، ایک عمل ہے مال کی محبت۔ جب انسان کو مال کی محبت لگ جاتی ہے، جب انسان اس گناہ کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان حلال کمانے کے بجائے حلال راستے سے اپنے مال کو بڑھانے کا پہلا قدم اٹھاتا ہے۔ حلال راستے سے اپنے مال کو کمانے کے بجائے حرام راستے سے اپنے مال کو بڑھانے میں لگ جاتا ہے۔ حرام راستے کون سے ہیں؟ حرام راستوں میں جب انسان اپنے مال کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے سود میں مبتلا ہوتا ہے، سود میں مبتلا ہوتا ہے، بیاج میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور بیاج کتنا خطرناک ہے، سود کھانا، سود کا پیسہ لینا 70 مرتبہ زنا کرنے سے برا ہوتا ہے، 70 مرتبہ سے زیادہ زنا کرنے سے بڑا برا ہے۔ اور ماں کو سود بڑھاتا نہیں ہے، گھٹاتا ہے، بڑھاتا نہیں گھٹاتا ہے۔ لیکن انسان جب مال کی محبت کا شکار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے حرام راستوں میں سب سے پہلا راستہ سود کاری کا اختیار کرتا ہے۔ آگے بڑھیے، جب انسان مال کے چکر میں لگتا ہے، مال کی محبت کا شکار ہوتا ہے تو مال بڑھانے کی خاطر دوسروں کے مال کو غصب کرنے لگتا ہے، چھیننے لگتا ہے،